خداوند کا دن آنے سے پیشتر میں الیاس نبی کو بھیجوں گا۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت ملاکی نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، پہلی تا چوتھی، 23ویں اور 24ویں آیت مقدسہ۔ خداوند خدا یہ فرماتا ہے، دیکھو میں اپنا پیامبر بھیجتا ہوں جو میرے آگے راہ تیار کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، اور عہد کا وہ پیامبر جس کے تم آرزو مند ہو، دیکھو وہ آتا ہے، پر اس کے آنے کے دن کو کون برداشت کرے گا؟ اس کے ظہور کے وقت کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور کسار کے تیزاب کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تپانے اور خالص کرنے کو بیٹھے گا، اور وہ بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک اور صاف کرے گا، تاکہ وہ صداقت سے پھر خداوند کے حضور ہدیے گزرانے، اور یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا قدیم ایام اور گزشتہ زمانے میں تھا۔ یہ یاد رکھو اس سے پیشتر کہ خداوند کا وہ یوم عظیم و مہیب آئے، میں الیاس نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور اولاد کے دل والدوں کی طرف مائل کرے گا، ایسا نہ ہو کہ میں آؤں اور زمین پر لعنت بھیجوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 25 جماعتی جواب۔ نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے، اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور مجھے تعلیم دے، کیونکہ تو میرا مخلص خدا ہے۔ جماعتی جواب۔ نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ خداوند نیک اور صادق ہے، اس لیے خطا کاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ غریبوں کو راستے کی ہدایت کرتا ہے، وہ غریبوں کو اپنی راہ سکھاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ خداوند کی سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہے، جو اس کے عہد اور شہادتوں کو مانتے ہیں۔ خداوند کا راز وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان پر ظاہر کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 57ویں آیت سے 66ویں آیت تک۔ یوحنا اصطباغی کی پیدائش۔ اس وقت جب الاسباط کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی، اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرنے آئے، اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریہ رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے تختی منگا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا، اور یہودیہ کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے
ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔